اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تجوید کی اس کلاس میں حروف مستعلیہ، حروف شبہ مستعلیہ اور حروف مستعفلہ کے بارے میں جانیں گے کہ ہم نے ان کو قرآن مجید میں کس طرح پڑھنا ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہیں یہ 7 ہیں، ان کو موٹے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں پر ہی پڑھنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ موٹا کر کے ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ان حروف کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، کیونکہ جب یہ ہم یاد کریں گے تو ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ایک دن یاد رہیں گے، دوسرے دن یاد رہیں گے، پھر ہمیں یہ بھول جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان الفاظ کا مجموعہ یاد کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھولیں گے نہیں۔ تو ان کا مجموعہ ہے وصا داغتن کذ، اور اس مجموعے کے اندر جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں ان سب کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خ اور قاف۔ اور ان کو پر پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے کہ جب بھی ہم ان الفاظ کو، ان حروف کو پڑھیں گے تو ہم اپنے اونٹھوں کو گول کریں گے، تب جا کر یہ الفاظ ادا ہوں گے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں قولا، قولا، ہم نے لفظ قا کو پڑھا، موٹا قاف پڑھا ہم نے، تو اپنے اونٹھوں کو گول کیا، اس صورت میں یہ لفظ ادا ہوا۔ اگر ہم اپنے اونٹھوں کو گول نہیں کرتے، کالا پڑھتے ہیں، تو یہ موٹا قاف نہیں ادا ہوگا بلکہ دوسرا قاف ادا ہوگا، باریک والا قاف ادا ہوگا۔ اسی طرح ہم لفظ خوا جو ہے اس کو اپنے اونٹھوں کو دائرہ نہیں بناتے، جب تک دائرہ نہیں بنتا اس وقت لفظ خوا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم ان موٹے حروف کو ادا کریں تو اپنے اونٹھوں کو گول کریں اور ایک دائرہ بنا لیں تاکہ یہ لفظ آسانی کے ساتھ ہم موٹے پڑھ سکیں۔ اب ان الفاظ کے علاوہ 3 الفاظ ایسے ہیں جن کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی جو لفظ الف ہے اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ آ جائے، مثلا ہم پڑھتے ہیں قولا، تو قاف کے بعد لفظ الف سے پہلے قاف آ گیا موٹا، اور جب ہم نے قولا پڑھا تو ہم نے تھوڑا سا کھینچا قولا، اور ہم نے الف کو پڑھا ایک مد کی صورت میں، اور ہم نے اپنے منہ کو تھوڑا سا گول کیا قولا، لفظ قاف کی وجہ سے۔ تو اس طرح یہ لفظ جو ہے وہ حروف مستعلیہ کو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد لفظ الف ہے تو الف بھی موٹا پڑھا گیا ساتھ، کیونکہ الف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ اگر زبر زیر پیش ہوتی تو اس صورت میں یہ لفظ الف جو ہے، حروف الف جو ہے، یہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے۔ اور اب جب ہم نے کسی لفظ کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا، مثلا با پڑھتے ہیں ہم لفظ، تو جو الف ہے اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا۔ تو جب بھی کوئی حروف موٹا ہو، یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہو، لفظ الف ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس صورت میں ہم الف کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر الف لفظ سے پہلے والا جو لفظ کوئی بھی لفظ ہے وہ باریک ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس صورت میں الف کو بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی با لفظ باریک ہے، یہ موٹا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا، لیکن اس میں نے موٹا کر کے اس کو پڑھ لیا۔
لیکن یہ حروف شبہ مستعلیہ ہے، ہم نے اس کو موٹا نہیں یہاں پر پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، کیونکہ قاعدے کے رول کے مطابق یہ لفظ جب بھی آئے الف اور اس سے پیچھے والا لفظ اگر موٹا ہے تو اس کو الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اس سے پہلے اگر لفظ باریک ہے تو اس سے باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ اپنی کنڈیشن چینج کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ لام ہے، لام سے پہلے اگر کسی لفظ کے اوپر زبر لگ جائے تو موٹا پڑھا جائے گا، لام سے پہلے اگر کسی لفظ کسی حرف کے اوپر کے نیچے زیر آ جائے تو اس صورت میں لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور کچھ علماء اکرام کہتے ہیں بلکہ آج کل لوگ لام کو باریک ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن لفظ اللہ جہاں پر بھی آئے گا ہم لفظ اللہ کو ہمیشہ پر ہی پڑھیں گے، لفظ اللہ کہیں گے تو وہ باریک پڑھا جائے گا جب تک ہم جو لفظ الف سے اللہ، الف کو لام سے بلائیں گے تو لفظ ادا ہوگا اللہ، اور کیونکہ لام سے پہلے زبر آئی ہے، لام سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے اس صورت میں ہم لام کو موٹا پڑھتے ہیں، لیکن لفظ اللہ جب بھی ہم پڑھیں گے اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، پر ہی پڑھیں گے، اور لام سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے اس صورت میں ہم لام کو باریک پڑھیں گے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں للہ للہ للہ، تو ہم نے لام کو باریک کر کے پڑھا، اور اگر ہم پڑھتے ہیں لفظ اللہ، اللہ کو ہم ہمیشہ پر ہی پڑھیں گے۔ اور اگر ہم کوئی کسی بھی مسجد میں کوئی اذان دیتا ہے تو وہ ہمیشہ لفظ اللہ کو پر ہی پڑھتا ہے۔ مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، کوئی بھی اذان دینے والا جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ہمیشہ لفظ اللہ کو موٹا ہی پڑھتا ہے، اس لیے لام اپنی کنڈیشن چینج کرتا ہے۔ لفظ اللہ پر ہم نے لام کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کہیں لام آ جاتا ہے اس سے پہلے کسی لفظ کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم باریک بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی علماء اکرام کہتے ہیں کہ لفظ لام جو ہے، حروف لام جو ہے، اس کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے لفظ اللہ ہے تو اس کو ہم للہ کر کے پڑھیں گے، تو اس صورت میں ہم لام کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے را۔ را اپنی کنڈیشن چینج کرتا ہے، جب اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر لگے گی اس صورت میں یہ را اپنی کنڈیشن چینج کرے گا، یعنی ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، اور اگر را لفظ سے پہلے زیر آ جاتی ہے اس صورت میں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ کوئی بھی لفظ را سے پہلے آ جائے اس صورت میں ہم لفظ را کو دیکھیں گے کہ اس کے جو لفظ ادا ہو رہا ہے، لفظ را سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ را سے پہلے اگر پیش ہے یا زبر ہے اس صورت میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ورنہ ہم زیر ہونے کی صورت میں ہم لفظ یا حرف را کو باریک پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں یہ 10 حروف بنے ہیں، ایک حروف مستعلیہ جو 7 ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 حروف شبہ مستعلیہ یہ 3 ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ باریک پڑھے جانے والے ہیں، ان سب کو ہم ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں فا فا با با، اور ہمارے منہ کا جو دائرہ ہے، ہمارے ہونٹوں کا جو دائرہ ہے یہ گول نہیں ہوتا، بلکہ ہم جس طرح مسکراتے ہیں ہمارے یہ جو سائڈیں ہیں یہ پیچھے کی طرف جاتی ہیں، بلکہ گول نہیں ہو رہی، تو پھر جب ہماری ہونٹ گول نہیں ہو رہے تو یہ لفظ باریک ہی ادا ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔